البحر المحیط علامہ آلوسی اسی کا معنی کرتی ہیں، فرمایا احیاء دون اجسادہم، شہید زندہ ہے لیکن یہ جسم شہید کا زندہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، آپ نے حضرت علامہ خضریات بکروی صاحب کا بیان سنا ہوگا، جس میں وہ گلا پھاڑ کر کہتا ہے کہ انبیاء اور شہداء کی جو حیات ہے وہ حیات دراصل روحانی ہے، روح کے لیے ہے اور جسم کے لیے اور جسد کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا ویڈیو میں نے دیکھا تھا جہاں پر وہ ہمارے اکابرین حضرت اکاڑوی نور اللہ مرقدو کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا کذاب ہے نعوذ باللہ، اور بہت برے القابات اور ناموں سے ہمارے بڑوں کو اس نے یاد کیا۔ لیکن بد اخلاقی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو حق اور سچ اور سچائی ہو تو وہ تو دنیا کے سامنے بیان کرنا ہماری مجبوری ہے اور ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور اس دعویٰ کو میں دلیل کے ساتھ ثابت بھی کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑا منکر حدیث اور قرآن مجید میں تحریف کرنے والا اور تفاسیر اور کتابوں پر سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا اس زمانے کا جو انسان ہے وہ علامہ خضریات بکروی صاحب ہے۔ آپ اس کے کلپ کو دیکھ لیں، اس کے ویڈیو کو دیکھ لیں۔ وہ علامہ سید محمود آلوسی الحنفی رحمہ اللہ المتوفہ 1270 ہجری، وہ اس کے حوالے سے اور ان کی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 20 میں جو بحث کیا گیا ہے، جو حیات الشہداء اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ اسٹیج پر ہزاروں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان عبارات کو خلط ملط کر کے اور اس عبارات کو غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور اتنا دجال اور اتنا کذاب انسان ہے۔ ابھی مماتی لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ بد اخلاقی کرتے، ہم بد اخلاقی نہیں کرتے، بلکہ آپ کا جو علامہ نہیں بلکہ علامہ ہے وہ کس طرح روح المعانی پر دروگوئی کرتا ہے۔ ابھی ثبوت کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جن ساتھیوں کے پاس روح المعانی ہے، چاہے پنچپیری ہو یا دیوبندی، وہ روح المعانی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 20 نکالیں۔ وہ یہاں پر دیکھیں کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے حیات الشہداء اور حیات النبی کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور علامہ خضریات چیخ کر فرماتے ہیں کہ بل احیاء، ان کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں جو دیوبندی فرماتے ہیں۔ بھائی یہ دیوبندی خود نہیں بلکہ ہم وہی معنی بتائیں گے جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بل احیاء ان کے بارے میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتا ہے لأن المقصود اثبات الحیات لہم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کے لیے حیات کا ثبوت کیا جاتا ہے، حیات کا اثبات کیا جاتا ہے۔ اب وہ حیات جسم کے لیے ہے، روح کے لیے ہے، تو اس میں دراصل اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ 4 قسم کے اختلافات ہیں جس کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں، اور پھر ان چاروں میں سے کون سا مذہب اور کون سا قول بہتر ہے اور کس کو علامہ ترجیح دیتا ہے، خود ہم اس کو قبول کریں گے، نہ کہ خضریات صاحب کی طرح یہاں جھوٹ باندھ کر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت کو پیش کریں گے۔ دیکھیں، آپ خود دیکھیں یہاں پر یہ پہلے جو مذہب علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے پہلے مذہب کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وَاخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ، کہ اس حیات میں اختلاف ہے، فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ إِلَىٰ أَنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ یہ جو حیات ہے شہداء کی یہ بالروح اور بالجسد کے ساتھ ہے۔ اب یہ پہلے والے مذہب۔ دوسرے وہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَىٰ أَنَّهَا رُوحَانِيَّةٌ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیات روحانی ہے، یہ دوسرا قول ہے، اور اس عبارت کے اسی ٹکڑے کو علامہ نہیں بلکہ جھوٹ ہے، اور اس زمانے کا کذاب اور دجال انسان نے اس عبارت کو اٹھا کر پھر علماء دیوبند پر کفر اور شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیا کہ بھائی علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ جسد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَىٰ أَنَّهَا رُوحَانِيَّةٌ، بلکہ یہ جو حیات ہے یہ روحانی ہے، لیکن یہ دوسرا قول ہے۔ یہ بات ابھی تمام نہیں ہوئی ہے، آگے سنیں۔ پھر نمبر 3 تیسرا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ الْبَلْخِيُّ، کہ وہ کیا کہتے ہیں إِلَىٰ نَفْيِ الْحَيَاةِ بِالْفِعْلِ عَنْهُمْ مُطْلَقًا، کہ امام بلخی جو ہے وہ امام بلخی رحمہ اللہ جو ہے وہ حیات بالفعل کی مطلقاً نفی کرتے ہیں۔ یہ تیسرا قول ہے،
اور پھر نمبر 4 فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِثْبَاتِ الْحَيَاةِ الْحُكْمِيَّةِ لَهُمْ کہ بعض لوگ جو ہے وہ شہداء کے لیے حیات حکمی کا قول کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ 4 اقوال ہو گئے۔ نمبر 1 حیات لجسد اور روح دونوں کے لیے، اور پھر نمبر 2 جو قول ہے وہ صرف روح کے لیے، جس پر علامہ خضریات نے جھوٹ اور افتراء باندھا ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ پر۔ نمبر 3 وہ بیان فرماتے ہیں کہ علامہ بلخی جو ہے وہ حیات کے مطلقاً نفی کرتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیات حکمی ہے۔ لیکن اب علامہ آلوسی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ترجیح القول الاولی، اور کہتے ہیں کہ والمشہور جو مشہور بات ہے اور جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے؟ ترجیح القول الاولی، وہ ترجیح قول اول کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کس کے، یہ دراصل کس سے نقل کیا ہوا ہے؟ پھر وہ آگے فرماتے ہیں وَنُسِبَ إِلَىٰ ابن عباس وقتادہ ومجاہد والحسن وعمر بن عبید وواصل بن عطاء والجبائی والرمانی وجماعت من المفسرین، بلکہ مفسرین کے جو جماعت ہے وہ بھی اس قول کو ترجیح دے چکے ہیں کہ یہ حیات دراصل جو ہے یہ صرف روح کے لیے نہیں، بلکہ حیات جو ہے یہ جسد مع الروح کے ہے۔ یہ ہے روح المعانی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کتنا بڑا جھوٹ باندھا اس کذاب انسان نے۔ اور آپ مستقبل میں دیکھ لیں کہ یہی انسان مفتی منیر شاکر سے بڑا فتنہ اور منکر حدیث ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا تفسیر میں آپ کو دکھاؤں گا شیخ محمد عبد الحق بن شاہ الہندی الحنفی رحمہ اللہ، المتوفى 1333 ہجری۔ ان کی تفسیر جو ہے تفسیر الاکلیل علی مدارک التنزیل و حقائق التاویل لامام النصفی رحمہ اللہ، وہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 677 میں فرماتے ہیں فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ إِلَىٰ أَنَّهَا حَيَاةٌ حَقِيقِيَّةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ علامہ یہ تفسیر جو ہے علامہ ہندی الحنفی رحمہ اللہ تفسیر الاکلیل میں فرماتے ہیں کہ سلف و صالحین کی جو جماعت ہے وہ اس بات پر اقرار کر گئی ہے اور ان کا مذہب یہی ہے کہ یہ حیات دراصل روح اور جسد دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 3، اور یہاں پر ابھی میں جو حوالہ آپ کو پیش کرنے والا ہوں یہ وہی تفسیر ہے، یہ تفسیر دراصل وہی ہے جس کے بارے میں علامہ خضریات بکروی صاحب نے بہت بڑا کذابیت اور بڑی جہالت سے کام لیا ہے۔ یہ تفسیر دراصل ہے محمد بن یوسف ابو حیان اندلوسی الغرناطی رحمہ اللہ کی۔ وہ علامہ اندلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہاں پر ایک عبارت لکھتے ہیں، تو ان عبارت کو علامہ خضریات جھوٹ کی بنیاد پر اس عبارت سے اپنے جو دجالیت ہے ان کا بھی ظہور فرماتے ہیں اور اپنی جو کذابیت ہے ان کو بھی سامنے لاتے ہیں، اور اسی طرح جو تعویلات ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں البحر المحیط، اس تفسیر کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 52، اس میں علامہ اندلوسی رحمہ اللہ ابو حیان وہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي الْوَقْتِ وَمَعْنَى هَذِهِ الْحَيَاةِ بَقَاءُ أَرْوَاحِهِمْ دُونَ أَجْسَادِهِمْ، اور پھر آگے لکھتے ہیں إِذْ أَجْسَادُهُمْ نُشَاهِدُ فَسَادَهَا وَفَنَاءَهَا، کہ یہ جو حیات جو ہے وہ دراصل روح کے لیے ہے، دون اجسادہم سوائے جسد کے، اور وہ اکثر اہل العلم، اکثر اہل العلم کے رائے یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو اس بات کا منکر ہوگا وہ پکا مشرک، کافر اور بدعتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دراصل ابو حیان کی اپنی بات نہیں ہے، اور یہاں میں جو لفظ ذکر ہوا ہے اس کے میں انشاءاللہ آپ کو کئی جوابات کروں گا۔ نمبر 1، پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کے بعد علامہ روح المانی رحمہ اللہ کی جو صاحب روح المانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی طرح یہ بھی فرماتے ہیں، آگے اس سے آگے فرماتے ہیں وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَىٰ أَنَّ الشَّهِيدَ حَيُّ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ، کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ جسد اور روح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اس نے دو اقوال ذکر کیے۔ اب
مماتی جو لوگ ہوتے ہیں، جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، یا اسی طرح بے علم اور تحقیق کے میدان میں وہ بالکل علمیت کے میدان میں خالی ہوتی ہیں، وہ ابھی ایک سادہ سا اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے بھائی؟ یہاں پر علامہ ابو حیان رحمہ اللہ اندلسی رحمہ اللہ نے دو قول ذکر کیے۔ جو روح کی حیات کا قول ہے اس کے ساتھ اس نے ذکر کیا کہ بھائی اکثر اہل العلم نے یہ بات کہی ہے، اور جب جسد کا قول کیا ہے اور روح کا، تو یہاں پر بات کی ہے کہ بھائی وقد ذہب بعض الناس کا قول کیا ہے۔ تو جب بھی بعض الناس اور اہل العلم کا مقابلہ اور اختلاف آ جائے تو اعتبار ہوتا ہے کس کو؟ اہل العلم کو۔ تو یہ بات دراصل ہر جگہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں علامہ اندلسی ابو حیان جو یہ میرے خیال میں مالکی ہے، اور کبھی کبھی موالک لوگ یا احناف جو لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح دیگر، وہ دوسرے مذہب کے بارے میں بعض الناس کا قول کرتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو، ابھی اگر آپ بعض الناس کے لفظ کی بنیاد پر آپ ایک سچ اور حق مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ بعض الناس کو اعتبار کر دیتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ کتاب الحیل، وہاں میں امام بخاری رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بے شمار جگہ پر وہ بعض الناس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی امام بخاری جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کرتے ہیں تو بعض الناس سے یاد کرتے ہیں۔ تو جب بعض الناس کا قول اور ان کا مطلب اور بات ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر مان لو کہ امام بخاری نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ یہاں مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہمارے احناف کے اصول الفقہ کے جتنی کتابیں ہیں، اکثر کتابوں میں امام شافعی رحمہ اللہ کو بعض الناس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اگر بعض الناس کا قول غلط ہوتا تو آپ کے نزدیک، احناف کے اس قول کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے پوری مذہب جو ہے وہ باطل ہے۔ اور امام یہ جو علامہ خضریات کذاب انسان ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر اکثر اہل العلماء نے بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس کے خلاف کرنے والا باطل ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ تو کیا بعض الناس اہل العلم کے مقابلے میں آ جائے تو ان کو کافر کہنا ٹھیک ہو جائے؟ تو امام بخاری کے نزدیک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باطل ہے، تو آپ اس کو تسلیم کرو گے؟ احناف کے نزدیک شوافی جو لوگ ہوتے ہیں مذہب، وہ سب باطل ہو گئی بعض الناس کے قول کے وجہ سے۔ اس کے علاوہ ماقبل علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہاں پر بعض اہل العلم کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہا ہے جماعت من المفسرین، انہوں نے جماعت مفسرین کو بیان کیا ہے، یہاں اہل العلم کو بیان ہوا۔ اب میں آپ کو مانتا ہوں ٹھیک ہے، اگر بالفرض میں نے آپ کی بات بھی مان لی کہ بھائی ایک طرف بعض الناس اور اہل العلم کا مقابلہ آ جائے تو پھر اہل العلم کو ترجیح ہوگی اور یہ جو بعض الناس ہے ان کا قول چھوڑ دیا جائے گا، یہ میں نے مان لیا۔ لیکن دوسری بات جو ہے اظہر من الشمس، اس کو بھی آپ نے قبول کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اب وہاں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے جسد اور روح کی حیات کا قول کرنے والے کو اکثر مفسرین کے نام سے تعبیر کیا۔ اب یہاں پر علامہ اندلسی رحمہ اللہ نے اکثر اہل العلم کے نام سے تعبیر کیا، اور جب اہل العلم اور اکثر مفسرین، اہل العلم اور اہل المفسرین کا مقابلہ اور اختلاف آ جائے تو قرآن کے تفسیر میں تب اعتبار اہل المفسرین کو دیا جائے گا، نہ کہ اہل العلم کو، کیونکہ یہ مفسرین جو ہے یہ خاص ہے۔ یہ ہر جو مفسر ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر جو عالم ہوتا ہے وہ مفسر نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مفسر کی بات مضبوط ہوتی ہے، مفسر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال جب علامہ آلوسی نے فرمایا کہ جماعت من المفسرین تو اس کو اعتبار ہوگا، اور یہ بات ہم خود نہیں کہتے بلکہ جو حیات ثابت جسد کے وہ دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے، جیسا کہ میں آپ کو ایک اور تفسیر بتاؤں گا۔ المفسر ابو الحفظ عمر بن علی ابن عادل الدمشقی الحنبلی رحمہ اللہ، وہ اپنی تفسیر اللباب فی علوم القرآن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 78 میں فرماتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ لیں، وہ فرماتے ہیں فقال اکثر المفسرین، وہاں پر اکثر مفسرین کا قول ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نمبر 2، جس طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اسی طرح صاحب اللباب اس نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہاں واضح طور پر بیان فرمایا ہے فقال اکثر المفسرین انہم فی القبر احیاء،
یہاں پر میرا ایک مماتی اور پنچپیری اور جدید معتزلی خزاریات کا ذات سے ایک سوال ہے. آپ میں نہیں، اگر ذریتی مماتیت میں اگر ہمت غیرت جرت ہو تو اس بات کا جواب دے، بس بات ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ علامہ خزاریات نے کہا کہ بھائی یہ حیات جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ روح کے لیے ہے. اب یہاں پر جو صاحب اللباب جو ہے وہ فرماتے ہیں انہم فی القبر احیاء، یہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں. اگر آپ قبر میں اگر آپ روح کی حیات مانتے ہیں تو اس قول کے مطابق آپ روح کو قبر میں مان لیں گے. اور آپ نے کہا تھا کہ جو بھی اعادت الروح کا قول کرے گا وہ پکا مشرک اور کافر ہوگا. اب یہاں پر یہ جو مفسر ہے ابو حفظ عمر، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے تو صراحتاً کہا ہے کہ انہم فی القبر احیاء، کہ یہ جو اموات جو تھے وہ اپنے قبروں میں زندہ ہے. کأن اللہ تعالی احیاہم لإیصال الثواب الیہم وہذا دلیل علی ان المطیعین یصل ثوابهم الیہ وہم فی القبور، اور وہ قبروں میں ہے. اس کے علاوہ جو اعتراض کرتے ہیں پنچپیری چتروٹی مماتی لوگ، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جو اجساد ہے جسم میں وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اس میں حیات کس طرح ہوتی ہے؟ فَإِنْ قِيلَ، اگر مماتی لوگ کہے نَحْنُ نُشَاهِدُ أَجْسَادَهُمْ مَيْتَةً فِي الْقُبُورِ فَكَيْفَ يَصِحُ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ، کس طرح ٹھیک ہے ان کو زندہ کہنا؟ تو یہاں پر جواب کہتے ہیں فالجواب قال ابن الخطیب اما عندنا فالبنیة لیست شرطا فی الحیات ولا امتناع في أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف، کہ اللہ رب العالمین جو حیات دیتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، بلکہ مفسرین نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اگر شہداء کا بدن تلوار سے یا بندوق سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو ان کے بدن کے ٹکڑوں میں بھی رب العالمین حیات ڈال دیتا ہے. ہم اس طرح قائل ہے. اب مماتی جو لوگ ہیں وہ اتنے مفسرین کے اقوال اور قرآن مجید کے جو تفسیر کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تفاسیر سے انکار کر کے بس زندہ باد اور مرد آباد کے چکر میں بس لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ عصام الدین اسماعیل بن محمد الحنفی رحمہ اللہ حاشیۃ القونوی میں فرماتے ہیں، وہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 370 میں فرماتے ہیں قال اکثر المفسرین، یہاں پر بھی اکثر المفسرین کہا گیا ہے. اگر آپ اہل العلم کہتے تو ہم اکثر المفسرین دکھاتے ہیں. اہل العلم کو تفسیر میں اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ بعض لوگ نحو کے اہل العلم ہوتے ہیں، بعض اسی طرح احادیث میں ہوتے ہیں، لیکن بات اس کی معتمد اور معتبر ہوگی جو مفسرین ہوگا، جو تفسیر کرنے والے ہیں اور جو اس آیت کی تفسیر کرے. یہ کیا فرماتے ہیں؟ انہم فی القبر احیاء، یہ جو زندہ ہوتے ہیں یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اگر آپ روح کو زندہ مانتے تو پھر بھی آپ نے قبر میں ماننا ہوگا. اگر آپ نے روح کو نہیں ماننا تو پھر قبر میں جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بدن پڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس بدن کو آپ نے حیات ماننا ہوگا آپ نے. اس کے علاوہ یہ کہتا آگے لکھتا ہے فَتَكُونُ حَيَاتُهُمْ بِالْجَسَدِ وَالرُّوحِ، ان کی حیات جو ہوتی ہے شہداء کی یہ روح مال جسد کی ہوتی ہے. تو بہرحال بہت سارے کتابیں ادھر بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اتنے کتابیں پیش کرنا یہ بھی میرے خیال میں کوئی مفید بات اس لیے نہیں ہے. اگر ہم دنیا کے تمام 4-5 ہزار تفاسیر کو اکٹھا کر کے مماتی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو تب بھی یہ لوگ قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نہ تو حق ماننے والے ہیں نہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جواب کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے. احقاق الحق کرنا وہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے. آخر میں علامہ خزاریات البکروی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رہے کہ آپ جب بھی اپنے درسگاہ میں درس دیتے ہیں آپ کے سامنے جی کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کبھی دلیل مانگنے والا کوئی ایک مرد مجاہد آپ کے سامنے نہیں ہوتا. میں چیلنج آپ کو کرتا ہوں کہ آپ ایک دن میرے سامنے بیٹھ کر عقائد کے موضوعات پر آپ صرف اور صرف 10-15 منٹ بات کریں.
اگر خدا کی قسم میں نے آپ کی بات کو 10 منٹ میں 10 دلائل کی بنیاد پر آپ کی بات کو رد نہ کیا تو میں پکا مماتی بن جاؤں گا۔ آپ صرف 10 منٹ میرے سامنے حیات النبی کے موضوع پر یا جتنے اختلافات علماء دیوبند کے ساتھ آپ کے ان موضوعات میں سے صرف 10 منٹ آپ بات کریں، آپ کے 1 منٹ کے بدلے 1 دلیل سے میں آپ کی بات کو غلط ثابت کروں گا۔ بہرحال سوشل میڈیا کی دنیا ہے، انشاءاللہ میں تمام دوستوں کے ساتھ ان تفاسیر کا جو تصاویر ہے وہ بھی شیئر کروں گا۔ میں تمام دوست دیکھ لے، یہ اتنا بڑا دجال اور کذاب ہے کہ تفسیروں پر جھوٹ بول کر اپنے زندہ باد اور مردہ باد کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ میں نسل مماتیت اور ذریت پنچپریت کو ایک بار پھر چیلنج کرتا ہوں کہ یاد رہے، اگر آپ میں ہمت غیرت ہے تو دلیل سے بات کرے۔ اسٹیجوں پر کتوں کی طرح بھونکنا یہ انسان کے شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ بھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کافر، یہ کافر، سب کافر، مشرک، بدعتی۔ یار یہ بدعتی ثابت کرنا، مشرک ثابت کرنا اتنی بڑی بات تو نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے اگر فتوے لگاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے تو پھر سامنے آ جائے، بسم اللہ کرے، بات ہوگی۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے اس کو تسلیم کرے اور جو باطل بات کرنے والا ہوتا ہے ان کو رد کرے۔ لات مارے خضریات جیسے لوگوں کو، یہ 2 ٹکے کے لوگ ابھی اٹھ کر ان بڑے بڑے مفسرین کو رد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو رد کرتے ہیں۔